وہ بھاگم بھاگ تیار ہوئی تھی، کالج کے لیے لیٹ تھی، اوپر سے امی جی نے حکم صادر کیا تھا کہ ناشتہ کیے بغیر نہیں جانا ہے، اور ابھی بمشکل 2-3 نوالے ہی اندر گئے ہوں گے کہ مخصوص گاڑی کا ہارن سنائی دیا، جسے سن کے ہمیشہ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جایا کرتی تھیں۔ سینے میں دل کم بخت بے قابو ہو جایا کرتا تھا، ہاتھ کپ کپانے لگتے تھے، اور ایسے میں ہمیشہ اس سے کوئی نہ کوئی بے وقوفی ہو جایا کرتی۔ اس کی اس حالت سے واقف اس کی اکلوتی بہن اس کا خوب جی جلایا کرتی، اور وہ بس دل ملا کے رہ جاتی۔ ابھی بھی ناشتہ کر کے باہر نکلی، گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے اس خوب رو اور ڈیشنگ بندے کو ملاحظہ کیا۔ وہاں وہی صدا کی لاپرواہی، اور یہاں بس السلام علیکم۔ وانیہ وقار نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آج نمرا نہیں آئی؟ وانیہ نے گاڑی میں مخصوص جگہ خالی دیکھ کے سوال کیا۔ ہاں، آج اس کی طبیعت خراب تھی، شوفان یوسف نے مختصر جواب دیا، اور پھر گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ وانیہ وقار اپنی حالت پہ کلس کے رہ گئی، بے بسی ہی بے بسی تھی۔ وہ بے حد بے انتہا اسے چاہتی تھی، اپنی روح کی گہرائیوں سے، اور پتہ نہیں کب سے، جب سے اسے ان جذبوں کے خاص ہونے کا احساس ہوا تھا، یا شاید تب سے جب اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ شوفان یوسف نے یوں ہی ڈرائیو کرتے ہوئے بیک ویو مرر میں سے پیچھے نظر دوڑائی تو چونک گیا۔ وہ بظاہر باہر دیکھ رہی تھی، پر اس کی آنکھیں، کچھ تو تھا ان آنکھوں میں، سمندر سے بھی گہری، کالی سیاہ شفاف آنکھیں۔ وہ جب بھی ان آنکھوں کی طرف دیکھتا تھا تو چونک چونک جاتا تھا۔ عجیب سی مقناطیسیت تھی جو ہمیشہ بڑی شدت سے اسے اپنی اور کھینچتی، پر وہ انہیں نظر انداز کر دیتا۔ کالج پہنچ کے وہ گاڑی سے باہر آئی تو سامنے جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کے وہ کھل گئی۔ مایا بختاور اس کے لیے اپنی باہیں وا کیے کھڑی تھی، اس کی عزیز از جان دوست مایا، اور شاید رقیب بھی۔ سمیرہ یوسف اور ریان یوسف دونوں بہن بھائی تھے۔ سمیرہ ریان سے 11 سال چھوٹی تھی، اس لیے والدین کے گزر جانے کے بعد انہوں نے سمی کو کبھی والدین کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور بیٹیوں کی طرح اس کے لاڈ اٹھائے۔ ریان نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور ماہر ہارٹ سرجن بنے تھے، اور شہر کی امیر ترین لڑکی سارا سے شادی کی تھی۔ پھر اللہ نے انہیں 3 بیٹوں سے نوازا۔ سمی کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد انہوں نے بڑی دھوم دھام سے سمی کی شادی اپنے بزنس مین دوست وقار زئی سے کی۔ وقار بہت ہی نیک دل سلجھے ہوئے انسان تھے۔ شادی کے 2 سال بعد سمی کے ہاں انتہائی خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس کا نام وانیہ وقار رکھا گیا۔ ادھر ریان کے بیٹے کے 7 سال کے بعد ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، سمی نے اس کا نام نمرا ریان رکھا۔ ریان کے بیٹے سمر، یشم اور شفان اپنے پاپا کی طرح اپنی پھپھو سے بے حد پیار کرتے تھے۔ وانیہ کے 2 سال بعد تانیہ ہوئی، وقت پر لگا کے اڑ گیا۔ سمی بہت خوش تھی اپنی زندگی میں، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہ پائی۔ جب وانیہ میٹرک میں اور تانیہ 8th اسٹینڈرڈ میں تھی تو اچانک ان کے محبوب شوہر وقار اچانک ہوئے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وقار کا اس دنیا میں سمی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، سو اس کڑے وقت میں بھی ریان، اس کی بیوی اور بچے سمی کا سہارا بنے۔ ریان نے سمی کا پرانا گھر بیچ کے اپنے بنگلے کے بالکل سامنے اسے جدید طرز کی کوٹھی لے کے دی۔ بڑے بیٹے سمر نے کم عمری میں ہی تعلیم مکمل کیے بغیر سمی کا کاروبار بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا۔ ریان نے ہر طرف سے سمی اور اس کی بچیوں کی دیکھ بھال اور کفالت کی۔ ہائے سارا موم، وانیہ نے آتے ہی صدا لگائی۔ ادھر ہے نمرا صاحبہ، آج کالج کیوں نہیں آئی مہارانی؟ وانیہ نے آتے ہی کئی سوال کر ڈالے۔ ارے سانس تو لو میری بچی۔ اف ہو سارا موم، ہم بھی کھڑے ہیں ان راہوں میں، تانی نے صدا لگائی، اور دونوں لاؤنج کے صوفے پہ ہی ڈھیسی گئیں۔ آج تو واقعی میں بہت تھک گئے قسم سے۔ ارے کیا ہوا؟ میرب بھابی نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، وانیہ نے جواب دیا۔ وہ BSc کے لاسٹ ایئر میں تھی اور تانی FSc میں تھی۔ ارے شامہ بوا، کچھ کھانے کو لائیں، بچیاں کالج سے تھک ہار کے آئی ہیں۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھی چائے اور سنیکس انجوائے کر رہی تھیں۔ سمر اور یشم کی شادیاں میرب اور اندیا سے ہوئی تھیں۔
یشم اپنی جاب کی وجہ سے بیگم سمیت انگلینڈ میں مقیم تھے۔ میرب سارا کی بھانجی تھی۔ باتیں کرتے کرتے وہ وسیع و عریض لان میں آ گئیں۔ وانی نمرا کو کالج میں ہونے والی آج دن بھر کی رودات سنا رہی تھی۔ وہ اپنی اپنی باتوں میں مگن تھی۔ گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہوئی، سب متوجہ ہوئے۔ وانیہ کے چہرے پہ الگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ اسے لگا شاید اس دشمن جاں کا دیدار ہونے والا ہے، پر ہائے ری قسمت، مایا بختاور گاڑی سے اٹھلاتے ہوئے باہر آئی۔ گرے شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے مغرور سی مایا، میرب کی چھوٹی بہن۔ ہیلو ایوری ون، سب یہیں ہیں؟ گڈ۔ وعلیکم ہیلو، وانیہ نے اسی کی طرح جواب دیا۔ کیسے ہیں سب؟ سارا خالہ اچھی سی چائے پلا دیں پلیز، اس نے آتے ہی فرمائش کی۔ تانی اور نمرا تو گھاس پہ بیٹھ کے سانپ اور سیڑھی کا کھیل انجوائے کر رہی تھیں۔ سارا اندر کچن میں رات کے کھانے کا انتظام کروانے چلی گئی تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ سمیرہ کو بھی ڈنر کے لیے یہیں بلانے والی تھی۔ پھر ان کی لاڈلی بھانجی بھی تو یہیں تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، موسم کافی دلکش ہو رہا تھا۔ بادل اور ہوا، لان میں کھلے مختلف رنگوں کے گلاب کے پھول اور ان سے آتی دل فریب خوشبو۔ وانیہ اور مایا باتیں کرتے ہوئے چہل قدمی میں مصروف تھیں۔ ارے چیٹنگ کیوں کر رہی ہو؟ تانی اچانک چلائی تو وہ دونوں بھی اس طرف متوجہ ہو گئیں۔ پھر وہ بھی دلچسپی سے ان کی گیم دیکھنے لگی۔ پھر ہوا کا رخ تبدیل ہوا۔ وانیہ اور مایا دونوں کی نظر گاڑی سے باہر آتے شفان پہ پڑی۔ شاندار پرسنالٹی جو مقابل کو متاثر کرنے کی پوری طاقت رکھتی تھی۔ با اعتماد اور مضبوط کردار۔ بلیک سوٹ میں ملبوس وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ لان میں ان کی طرف بڑھا۔ ہائے، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا۔ آئیں شفان بھائی، آپ بھی جوائن کریں، اور اس نمرا کو دیکھیں کیسے رو رہی ہے ہارنے پہ۔ تانی کی بات پہ نمی نے اسے زور سے چٹکی کاٹی۔ اف دیکھیں نا بھائی۔ ارے لڑو تو مت، شفان نے انہیں ڈپٹا۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم دونوں کا ہو گیا، اب ہمیں بھی باری دو۔ شفان نے کنکھیوں سے پاس بیٹھی مایا کو دیکھا، جبکہ وانیہ تو ابھی تک اس کی اچانک انٹری سے دم بخود ہوئی بیٹھی تھی۔ سر جو جھکایا تو اوپر اٹھانا بھول گئی۔ اپنی بے اختیاری پہ غصہ آیا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ پارٹنر چنیں جس سے بھی کھیلنا ہے، نمی بولی۔ وہ دونوں کی طرف دیکھ کے بولا، یہ وانیہ تو مجھ سے بچپن سے ہارتی آئی ہے۔ واقعی وہ ہاری تو گئی تھی اس کے عشق سے۔ آج ذرا مایا جی سے دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ اس نے اپنا پارٹنر چن لیا تھا۔ وانیہ کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا جو تانی نے بخوبی محسوس کیا۔ وہ سب ان کو دیکھ رہی تھی، گیم اپنے پورے عروج پہ تھی۔ مایا جیت کے بہت قریب تھی اور شفان پریشان، لیکن بدقسمتی سے 99 پہ آ کے وہ ہار گئی اور سانپ نے اسے کٹ کر دیا۔ او شٹ، مایا بے اختیار چلائی۔ وہ بے خبر تھی کہ اصل زندگی میں بھی اسے 99 پہ آ کے ہرانے والی ہے وہ، اور ایک سانپ اسے کٹ کر جائے گا، اور وہ بھی بہت بری طرح سے۔ رات بیڈ پہ لیٹی وہ یوں ہی ہلکا پھلکا میوزک انجوائے کر رہی تھی کہ تانی اس کے لیے دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ یہ پی لیں، امی ابھی کچھ دیر بعد دیکھنے آئیں گی۔ وانیہ اٹھ بیٹھی، دودھ لبوں سے لگایا۔ ایک بات کہوں وانیہ؟ کہو۔ وہ شفان بھائی نے آپ کی جگہ مایا کو پارٹنر چنا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ اور آپ کو؟ وہ معصومیت سے کہہ کے سوال پوچھ بیٹھی۔ وانیہ ہلکا سا مسکرائی اس کی فکر پر کچھ بولی نہیں۔ اف پاگل ہو تم تو بالکل، وہ گیم تھی بے وقوف لڑکی، انہوں نے ریئل میں تھوڑی چنا ہے اسے۔ تانی بھی ہنس دی، اور ان دونوں پہ قسمت بھی۔ آپ جانتی ہیں وانیہ کہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے؟ ہاں جانتی ہوں، ریان ماموں کے دوست کا بیٹا ہے، ایس پی پولیس آفیسر ہے، اور ان کا اپنا کروڑوں کا بزنس اور بلا بلا بلا۔ اس نے سرسری انداز میں بولا تو تانی چڑ گئی۔ اف ہو وانیہ، کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا، آپ ایک کسی معاملے میں تو پیش رفت کریں، نہ خود کچھ کرتی ہیں نہ مجھے کچھ کرنے دیتی ہیں۔ آخر آسمان سے فرشتے تو آ کے بتائیں گے نہیں شفان بھائی کو، خود ہی کچھ کرنا پڑے گا نا۔ وانی کو اس پہ ہنسی آئی تھی۔ اچھا دادی اماں، ایک دفعہ ایگزامز ہو جانے دو پھر سوچیں گے نا، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ ابھی سوچیں گی آپ؟ واہ، تانی سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔
وہ بے چینی سے کیفیٹیریا کے باہر دیکھ رہی تھی۔ انتظار کافی تکلیف دہ تھا۔ پھر اس کا چہرہ کھلا۔ شفان گاڑی سے اتر کے اندر داخل ہوا۔ ہیلو جانے شفان، وہ آتے ہی بہت محبت اور اپنائیت سے بولا، لیکن مقابل وجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے یار آدھا گھنٹہ ہی تو لیٹ ہوں، اب جانے بھی دو۔ جانے ہی تو نہیں دے سکتی شفان یوسف تمہیں، کون کم بخت جانے کو کہتا ہے، میں تو زندگی بھر کے لیے آ کے لے جاؤں گا۔ وہ زومانی انداز میں بولا تو وہ بلش ہو گئی۔ شفان نے دلچسپی سے مایا بختاور کا یہ روپ دیکھا اور دل میں اتارا۔ تم نے گھر والوں سے کیا کہا ہے؟ وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔ زیادہ نہیں، بس اپنی بےتابیاں بیان کی ہیں میرب بھابھی کو۔ اس کی شوخیاں تو آج جان نکالے دے رہی تھیں۔ وہ جزبز ہوئی۔ آپ سیریس ہوں گے یا میں جاؤں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھ کے بے بسی سے کہا۔ میں بہت سیریس ہوں جناب، اسی لیے تو میں نے اپنا مدعا میرب بھابھی کے آگے رکھا ہے۔ بھابھی نے امی اور بابا سے بات کی ہے اور انہوں نے تمہارے پیرنٹس سے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولا۔ مایا بغور جائزہ لے رہی تھی کہ وہ پھر شوخی پہ اتر آیا۔ ہاں مجھے پتا ہے آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ جی کچھ زیادہ ہی، وہ تل ملا کے بولی، چوری جو پکڑی گئی تھی۔ چلو پھر اب اسی ہینڈسم کے ساتھ پوری زندگی گزارنی پڑے گی، کر لو گی گزارا؟ شفان پلیز، وہ عاجز آ گئی تھی اس کی شرارتوں سے۔ اوہ کم آن مایا، میری ہونے والی بیوی ہو تم، اتنا آکورڈ کیوں فیل کر رہی ہو؟ ہمارا ایک دوسرے پہ پورا حق ہے۔ میں ایک ڈاکٹر، تم ایک پاگل، واہ کیا جوڑی ہے۔ اس نے پھر چھیڑا۔ اب تو مایا نے تل ملا کے اسے زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ وہ شہر کا ماہر سائکیٹرسٹ ڈاکٹر تھا، اس لیے چہروں اور دلوں کے گہرے بھید بڑی آسانی سے پا لیا کرتا تھا۔ اپنے پاپا کی طرح اپنے پیشے میں ماہر، اپنا پرائیویٹ کلینک بنا رکھا تھا۔ اف ظالم لڑکی، کچھ تو اپنے ہونے والے شوہر کا خیال کرو۔ وہ بازو کو سہلانے لگا۔ بس تمہارے ایگزامز کے فوراً بعد شادی ہے۔ وہ کچھ بولنے لگی تو شفان نے ٹوکا، بس میں کچھ سنوں گا نہیں، اب تو ایک ایک پل گزارنا بھاری ہے اور تم مجھے خود سے دور رکھنے کے چکروں میں ہو، لیکن کب تک؟ پھر وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا زومانی انداز میں بولا۔ اس کی نگاہیں پھر جھکیں، دونوں ایک دوسرے میں مگن اپنے خوبصورت مستقبل کے سنہرے خواب بن رہے تھے، اور پاس ہی تقدیر کھڑی ان پہ مسکرا دی تھی۔ موسم کافی حسین تھا۔ شفان نمی اور وانیہ کو کالج ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ یہ اس کی روز کی ڈیوٹی تھی جو ریان نے اسے سونپی تھی، اور وہ بخوشی اسے نبھا بھی رہا تھا۔ ویسے بھی اسے روز مایا سے ملنے کا موقع جو مل جاتا تھا۔ وانیہ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ نمی اس کا مرجھایا ہوا سا چہرہ دیکھ کے بولی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، پتہ نہیں کیوں پر کچھ دنوں سے سر میں درد سا رہتا ہے، وانیہ نے کہا۔ تو شفان بے ساختہ بول اٹھا۔ لگتا ہے سوچتی بہت ہو تم، ذرا کم سوچا کرو، اور یہ ایگزامز کی اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر واپس لے کے چلوں؟ شفان نے اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھا جو گلاب کی طرح نرم و نازک سا کھلا کھلا سا لگتا تھا، پر ان دنوں کچھ مرجھایا ہوا سا تھا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کالج ہی چلیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ کالج پہنچ کے وہ گاڑی سے اتری، تبھی مایا بھی اپنے بھائی سیف کے ہمراہ گاڑی سے باہر نکلی۔ ہیلو وانی اور نمی، کیسی ہو؟ فائن، آپ کیسی ہیں؟ نمی نے اسے وش کیا، جبکہ شفان زیر لب مسکراتا ہوا اسے دیکھے گیا۔ تبھی مایا وانیہ کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی۔ ارے کیا ہوا، کچھ بتائیں گی بھی کہ نہیں؟ وانیہ نے دہائی دی، جبکہ نمی مایا کو آنکھ مارتے ہوئے اپنی کلاس میں چلی گئی۔ اسے پتا تھا کہ مایا کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا، اپنی بات پکی ہونے کی خبر اپنی بیسٹ فرینڈ کو بتائے بغیر۔ کیا ہوا، بولیں بھی مایا؟ وہ کینٹین میں پہنچ چکی تھی، آرام سے، سکون سے۔ آپ کے لیے ایک گرینڈ سرپرائز ہے میڈم۔ مایا اسے کرسی پہ بٹھا کے سسپینس کریٹ کرنے لگی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ جلدی بتائیں نا مایا، میری کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے پلیز۔ اف بور لڑکی، میں اتنا بڑا سرپرائز دینے والی ہوں اور تمہیں کلاس کی پڑی ہے۔ اچھا بتائیں، سن رہی ہوں نا؟ تو پھر سنو، میری بات پکی ہو چکی ہے اور شادی بھی۔ سچ؟ مایا کب، کہاں، کس سے؟
وہ بھی مایا کی طرح ایکسائٹڈ ہو گئی، ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ گئی۔ بوجھو تو کس سے؟ وہ پرجوش انداز میں بولی۔ کس سے؟ تمہارے اس کھڑوس کزن شفان سے۔ وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی، جیسے اپنی ہی بات سے بہت لطف اندوز ہوئی ہو۔ کیا؟ کس سے؟ وانیا نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ بڑی مضبوطی سے فائل کو تھامے رکھا، پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنی سماعتیں چھن جانے کی دعا کی تھی۔ شفان سے یار؟ اور تمہیں پتہ ہے؟ مایا اسے ساری داستان سنا رہی تھی، اپنی پسندیدگی کی، شفان کی بے چینیاں۔ وانیا کو صرف اس کے ہونٹ ہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بے خبری میں ہی ماری گئی۔ بچپن کا عشق تھا وہ اس کا، اس نے اس کے آگے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ کتنی جلدی اس کی دنیا اجڑ چکی تھی اور وہ بے خبر تھی۔ مایا کب کی اسے نیوز سنا کے اپنی فرینڈز کے ساتھ جا چکی تھی، جبکہ وہ وہیں پتھر کی بنی بیٹھی تھی، دماغ خالی اور دل بند ہونے کو تھا۔ پھر وہ اٹھی، آسمان کی طرف ایک شکایتی نظر اٹھائی۔ کتنا مانگا تھا اسے اپنے سوہنے رب سے، نمازوں میں، تہجد میں، اور صرف اپنے اللہ کو اپنا ہمراز بنایا تھا۔ یہ بھید تو اس نے چاہا تھا کہ اس کے سائے کو بھی نہ پتہ چلے۔ کسی کو بتاتی بھی کیسے؟ کتنے احسان تھے ریان ماموں جان کے ان پہ، اور امی جی کو وہ کیا منہ دکھاتی؟ وہ تو اپنے جذبوں پہ اس لیے بند باندھ کے بیٹھی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے کسی اپنے کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن یہ کیا ہوا تھا؟ اپنے آپ کا تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی بمشکل ٹیکسی میں بیٹھی۔ کیسے گھر پہنچی اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ کمرے میں پہنچ کے لاک لگایا، بیڈ پہ ڈھہ سی گئی، آنسو متواتر بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ تکیے میں چہرہ دے کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ سمیرہ آفس سے گھر پہنچی تو فیروزہ نے بتایا کہ وانیا وقت سے پہلے گھر آ گئی ہے اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ یہ سن کے سمی تو از حد پریشان ہو گئی۔ تانی بھی اپنے کالج سے گھر پہنچ چکی تھی، اس کے بھی سن کے ہوش اڑے۔ بھاگ کے کمرے تک پہنچی، صد شکر کہ ڈور ان لاک تھا۔ وانیا اٹھو بچے، کیا ہوا؟ سمی پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دے رہی تھی۔ وانیا ہوش و خود سے بیگانہ بیڈ پہ آری ترچھی پڑی ہوئی تھی۔ تانی کے بھی اسے اس حالت میں دیکھ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو کافی دنوں سے شفان سے مایا کی بات پکی ہونے کی بات جانتی تھی، لیکن وانیا کو بتانے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اس کی حالت دیکھ کے اسے اندازہ ہوا تھا کچھ۔ وہ واحد ہمراز تھی اس کی۔ وانیا پلیز اٹھو۔ اس کے بھی آنسو بہہ نکلے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیا کرے۔ بھائی کو فون کرو تانی، شفان کو بلاؤ۔ سمی نے تانی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اسے فوراً ہاسپٹل لایا گیا۔ سمیرہ اور تانی کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ ریان اور سارا بھی از حد پریشان تھے۔ شفان، سمر، نمرہ بے چینی سے ایمرجنسی کے باہر ٹہل رہے تھے۔ طبیعت تو آج صبح سے ہی خراب لگ رہی تھی وانیا کی۔ نمرہ کو صبح والی اس کی ڈل ہوتی طبیعت کا خیال آیا۔ ڈاکٹر جو کہ شفان کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا باہر آیا تو سمی بے اختیار ڈاکٹر کی طرف لپکی اور روتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے ڈاکٹر میری وانی کو؟ برین ہیمریج ہوا ہے انہیں، لیکن اب خطرے سے باہر ہیں۔ آپ پلیز ان کا بے حد خیال رکھیں اور کسی بھی قسم کی ٹینشن سے دور رکھیں۔ سمیرہ کی جان میں جان آئی، سب نے سکھ کا سانس لیا۔ مایا نے فون کر کے وانیا کی طبیعت کا پوچھا۔ تانی فون سننے کے لیے سائڈ پہ گئی تو شفان اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ تانی، تمہیں پتہ ہے وانیا نے کس چیز کی اتنی ٹینشن لی ہے؟ تم تو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی ہو۔ کیا الجھن ہے مجھے بتاؤ، میں حل نکال کے اس کی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کروں گا۔ شفان نے بڑے پیار سے اسے پچکارا۔ کاش وہ چیخ چیخ کے اسے بتا سکتی کہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور اس وقت وہ ایسی تل ملائی ہوئی تھی، اگر کوئی لحاظ نہ ہوتا تو وہ ان کا منہ نوچ لیتی۔ تانی ایک لمحے کو کمزور ہوئی تھی، لیکن پھر سنبھلی۔ نہیں بھائی، کوئی بات نہیں ہے، بس ایگزامز کی ٹینشن ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے جھنجھلا کے کہا تو شفان بے طرح چونکا۔ وہ تو چہرہ پڑھنے میں ماہر تھا اور کافی عرصے سے اس نازک سی لڑکی کے منہ بولتے جذبوں سے نظریں چرا رہا تھا۔ تو کیا اس کی یہ حالت شفان کی وجہ سے ہوئی ہے؟ کیا اسے بات پکی ہونے کی خبر نے توڑ ڈالا ہے؟
نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ہمیشہ کی طرح جانتے بوجھتے ہوئے خود غرضی سے اور انتہائی لاپرواہی سے سر جھٹکا تھا۔ نرس نے باہر آ کے بتایا کہ وانیا کو ہوش آ گیا ہے اور اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد اسے ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا۔ سب روم میں داخل ہوئے تو وانیا آنکھیں موندے لیٹی تھی، چہرے پہ برسوں کی تھکن اتری ہوئی تھی۔ سمیرا اس کے چہرے پہ جھکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بات کرنے سے منع کیا تھا، سو کسی نے بھی بولنے سے گریز کیا۔ سب نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اسے گھر لے آئے۔ اسے میڈیسن دے کے سلا دیا تھا تانی نے۔ سب لاؤنج میں بیٹھے سمیرا کو تسلی دے رہے تھے۔ وہ سب تو یہی معمہ حل نہیں کر پائے تھے کہ آخر اسے ایسی کون سی ٹینشن ہے۔ تبھی سمیرا نے بتایا، بھائی وہ آپ نے حارث کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا، تو میں نے وہ بات کی تھی جسے سن کے وہ گھبرا سی گئی تھی۔ مجھے کہا تھا کہ میں ابھی اور پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے 2-3 دفعہ اصرار کیا تھا کہ وہ غور کرے اس بارے میں۔ مجھے کیا پتا تھا وہ دل پہ لے لے گی۔ اوکے ریلیکس، اب مت دباؤ ڈالنا اس پہ، اس معاملے کو فی الوقت کے لیے کلوز کر دو، ریان نے سمجھایا۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز تھی، آنکھوں میں سے آنسو رواں تھے۔ تانی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چونکی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ وہ کھانا لائی تھی۔ ٹرے ٹیبل پہ رکھ کے اس نے خاموشی سے بازو پکڑ کے اسے اٹھانا چاہا تو وہ اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تانی نے خاموشی سے سارا غبار دھل جانے دیا۔ جب وہ رو رو کے تھک گئی تو تانی نے اسے خود سے الگ کیا، صوفے پہ بٹھایا، خود بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تانی میں کیا کروں، اب میں کیا کروں گی؟ وہ انتہائی بے بسی سے بولی تو تانی کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہی کرو جو امی جی نے کیا تھا بابا جانی کے گزر جانے کے بعد۔ وہ ہمارے لیے زندہ رہی تھیں، نہیں تو دکھ تو اتنا بڑا تھا کہ لگتا تھا کہ انہی کے ساتھ چلی جائیں گی، لیکن انہوں نے اس وقت ہمارے بارے میں سوچا تھا۔ ہم ان کا سب کچھ ہیں، اب تمہیں انہی کے بارے میں سوچنا ہے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بولی، تمہیں پتہ ہے جب سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے ان کا بار بار بی پی شوٹ کر رہا ہے۔ یہ کہہ کے وہ رو پڑی۔ وانیا تڑپ ہی تو گئی تھی یہ سن کے۔ تانی پلیز مجھے معاف کر دو، تم نے چھوٹی ہو کے یہ باتیں سوچی اور میں دیکھو اپنی امی جی کی کتنی نالائق بیٹی ہوں۔ اس نے جلدی جلدی اپنے آنسو پونچھے۔ میں پرومس کرتی ہوں میں خود کو سنبھال لوں گی، امی جی کے لیے، تمہارے لیے۔ تانی بے اختیار اس سے لپٹی تھی۔ پر ایک کام کرنا، وہ رو بھی رہی تھی اور زبردستی مسکرا بھی رہی تھی۔ تانی نے بے بسی سے یہ انتہائی خوبصورت دھوپ چھاؤں سا منظر دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز تانی، مجھے اسے بھولنے کے لیے مت کہنا، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ وہ میرے وجود میں رگ رگ میں میرے خون کی طرح سے گردش کرتا ہے۔ میں اسے اپنی روح سے، اپنی سوچوں سے نوچ کے نہیں پھینک سکتی۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وانی آپ بس اپنا خیال رکھیں گی نا؟ وانیا نے زخمی مسکراہٹ سے سر اس بات میں ہلایا۔ وقت کب کسی کے لیے رکتا ہے؟ وانیا نے اپنی زندگی اسے اس دنیا میں لانے والی ماں کے لیے وقف کر دی تھی، جس کا وانیا پر اس پورے جہان سے زیادہ حق تھا۔ اس نے اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دل کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔ امی جی کے سامنے ہنستی، مسکراتی، چھوٹی موٹی شرارتیں کرتی، کالج میں بھی اور مایا کے ساتھ بھی نارمل بیہیو تھا۔ البتہ اس شخص سے گریز ضرور تھا، سو اس نے کیا۔ بڑی سہولت سے ریان ماموں کو ایگری کیا کہ وہ صبح جلدی اور ریلیکس ہو کے کالج جانا چاہتی ہے تاکہ لائبریری میں زیادہ سے زیادہ پڑھائی پہ توجہ دے۔ اس نے نمی کی نیند کو ہتھیار بنایا۔ جانتی تھی کہ نمی کسی صورت صبح خیزی اختیار نہیں کرے گی۔ وہ بڑی آسانی سے اس مشکل سے بچ نکلی تھی۔ وہ اب اپنے ڈرائیور کے ساتھ آتی جاتی تھی، پر تنہائیوں میں ضرور دل کے زخم کھرچ کے روتی تھی۔ ان سب کے ایگزامز خیر و عافیت سے ہو چکے تھے۔ مایا کا MSc کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ وانیا کا اصل امتحان اب شروع ہوا تھا، جب ان کی شادی کے دن بے حد قریب آ گئے تھے۔ اس نے خود پہ کڑے پہرے بٹھا کے اور ضبط کی آخری منزلوں کو چھو کے اس کی شادی کا ہر فنکشن اٹینڈ کیا تھا۔ آج شفان کی بارات تھی، سب جلدی جلدی تیار ہو رہے تھے۔ سمیرہ اور تانیہ تو تیار ہو گئی تھیں۔ وانیا بے دلی سے اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ سمیرہ ریان کی طرف چلی گئی تھی۔
تانی کو جلدی سے وانی کے ساتھ پہنچنے کی ہدایت دے کے۔ تانی روم میں داخل ہوئی تو وانیہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ دیکھو نا تانی، میرے وارڈروب میں کتنے نیو ڈریسز ہیں، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا پہنوں۔ وہ جبری مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ تانی جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ وہ پنک میکسی پہن لو جو امی جی اپنی پسند سے لے کے آئی تھیں۔ اوکے۔ وہ ڈریس اٹھا کے چھپاک سے واش روم میں گھس گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا اسے تیار ہونے میں۔ پنک میکسی پہ ہلکا سا میک اپ کیے، لائٹ پنک لپ گلاس لگائے، وہ گڑیا ہی تو لگ رہی تھی، نازک، بے حد حسین لیکن سوگوار حسن۔ وہ ریان ماموں کی طرف پہنچی تو سب ریڈی تھے۔ ارے ماشاءاللہ، میری گڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ سارا نے بے اختیار ہی وانیہ کو خود سے لگایا اور اس کی بلائیں لے لی۔ اتنے میں دلہے صاحب بھی تشریف لے آئے۔ آج تو شفان کی چھب ہی نرالی تھی۔ ڈارک گرے کلر کی شیروانی پہنے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اٹھتا قد، چوڑے شانے، مضبوط جسم اسے اور بھی خوبصورت بناتے تھے۔ سارا نے آگے بڑھ کے اس کی نظر اتاری۔ آج پتہ نہیں کیوں انہیں صبح سے عجیب سے وہم ستا رہے تھے۔ چلو بھائی نکلو، کب سے میرب فون کیے جا رہی ہے۔ وہ بارات لے کے گھر سے نکلے۔ ہنسی خوشی مایا کے گھر پہنچے۔ سارے فنکشنز کا انتظام مایا کے پاپا مسٹر یاور نے اپنے بنگلے کے وسیع و عریض لان میں ہی کیا تھا۔ یہ بھی مایا کی ہی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہی گھر سے رخصت ہونا چاہتی ہے۔ اس کے پاپا نے اپنی لاڈلی بیٹی کا مان رکھا تھا۔ بارات کا سواگت بڑی گرم جوشی سے کیا گیا تھا۔ سب اپنی اپنی فیملی کے ساتھ ٹیبلز پہ بیٹھ چکے تھے۔ سمیرہ تو سارا کے ساتھ بیزی تھی۔ نمرہ تانی کو اپنے ساتھ اپنی کزن سے ملوانے لے گئی۔ اس نے یہ آفر وانیہ کو بھی کی تھی لیکن اس نے ٹال دیا تھا۔ وہ قدرے الگ تھلگ سی ٹیبل پہ بیٹھ گئی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ وہ مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو نظر اسٹیج پہ شفان کے پہلو میں بیٹھے اس ہینڈسم سے شخص پہ پڑی جو بڑے پرشوق انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ دھیمے انداز میں باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اس نے فوراً نظر ہٹا لی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے بے حد قریب سے آواز آئی تو اس نے چونک کے سر اوپر اٹھایا۔ وعلیکم السلام، اس نے چبا کے جواب دیا۔ میں ایس پی حارث ہوں۔ جی تو میں کیا کروں؟ وہ تل ملائی، لیکن مقابل ذرا ڈھیٹ واقع ہوا تھا، یا پھر اس کا معصوم اور دل نشین حسن دیکھ کے ہو گیا تھا۔ غالباً میرے اور آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ اس نے رشتے پہ زور دیا تو وانیہ کلس کے رہ گئی۔ تو پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ میں انکار کر چکی ہوں، اس نے بھی دانت کچکچا کے کہا۔ وہ تو آپ نے غالباً اپنی پڑھائی کی وجہ سے انکار کیا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، میں آپ کی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کر لوں گا۔ اور اس نے انتہائی گہری اور دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اب تو انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اس کے خطرناک تیور دیکھ کے اپنی بات کہہ کے رفو چکر ہو گیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ وہ تانی کو ڈھونڈ رہی تھی کہ سارا مامی نے اسے آواز دی۔ ان کے پاس امی اور مایا کی ماما بھی کھڑی تھیں۔ سنو وانیہ بیٹے، مایا ریڈی ہے، اسے باہر لے جاؤ۔ اور یہ جیولری باکس ہیں، ان میں سے ایک میں خاندانی کنگن ہیں، مایا کو لازمی پہنانے ہیں۔ میرب، تانی اور نمرہ دودھ پلائی والی رسم کی تیاری کے لیے کچن میں گئی ہوئی ہیں۔ جی بہتر۔ وانیہ نے اندر جاتے ہوئے ایک نظر شفان پہ ڈالی۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ اس نے بے اختیار نظریں چرا کے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ محبت کی خوشی میں وہ بھی خوش تھی۔ انہی سوچوں کے زیر اثر وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر وسیع لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ وہ باکس تھامے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اچانک مایا کے کمرے کی طرف سے انتہائی دہشت ناک چیخوں کی آواز گونجی۔ وہ ہکا بکا پہلے تو ٹھٹکی، پھر بھاگ کے اوپر کی طرف لپکی۔ وہ بھاگ کے اوپر پہنچی تو کانپ اٹھی۔ مایا کے کمرے کے سامنے بڑے ہال میں میرب بے ہوش پڑی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے تھوڑا اور آگے بڑھی۔ آگے کا منظر بے انتہا بھیانک تھا۔ اس کی روح کانپ گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پورا جسم جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ صرف ایک ہی نظر دیکھ پائی تھی، اور بے یقینی اور دہشت کے مارے
چہرے پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں زور سے بھینچ لی تھی۔ اندر خون کی ندی بہہ رہی تھی۔ بیوٹیشن کمرے کے ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی، جبکہ دلہن کی تیزاب سے مسخ شدہ لاش صوفے پہ پڑی تھی۔ کسی تیز دھار آلے سے گلا کاٹا گیا تھا۔ اتنے میں بھگدڑ مچی۔ ریان، سارا، سمیرہ، میرب کے پاپا ہال میں پہنچے۔ ان کے پیچھے شفان، ایس پی حارث اور کئی پولیس آفیسر اندر داخل ہوئے۔ ایک پولیس آفیسر نے باقی کسی کو بھی اندر آنے سے روکا ہوا تھا۔ شفان نے کلہ اتار کے پھینکا، پاگلوں کی طرح سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر آیا۔ تبھی ریان، سمر اور مایا کے پاپا نے اسے اندر جانے سے روکتے ہوئے سختی سے دبوچ لیا تھا۔ کتنا کم وقت لگا تھا خوشیوں کے لمحوں کو ماتم میں بدلتے ہوئے۔ شفان فرش پہ گھٹنوں کے بل گر کے پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ سب بے تحاشا رو رہے تھے۔ یہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ مایا کی ماما غش کھا کے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ میرب بھی ہوش میں آ کے چلائے جا رہی تھی۔ مایا کا بھائی سیف دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ سب سے پہلے یہ ہولناک منظر اسی نے ہی دیکھا تھا۔ اسی نے پولیس کو انفارم کیا تھا۔ پولیس اندر اپنی انویسٹیگیشن میں مصروف تھی۔ وانیہ دیوار سے لگی بے تحاشا رو رہی تھی۔ ساتھ سمیرہ بھی کھڑی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح سے روتے ہوئے شفان کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا دردناک تھا اپنے عشق کو یوں تڑپتے ہوئے دیکھنا کہ اچانک شفان نے خاموش ہو کے وانیہ کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اس وقت اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ دندناتا ہوا وانیہ کے مقابل آ کے کھڑا ہوا۔ وہ اس کے جارحانہ تیور دیکھ کے سہمی۔ تم کیوں اتنا سجی سنوری ہو؟ کس بات کی اتنی خوشی ہے؟ سب حق دک اسے دیکھ رہے تھے۔ وانیہ نے ادھر ادھر دیکھ کے بے حد بے بسی اور بیچارگی کے ساتھ کہا، یہاں سب ہی تیار تھے، اکیلی میں۔ شٹ اپ! وہ دھاڑا تھا۔ وانیہ سہم گئی، بلک بلک ہاتھوں میں منہ چھپا کے رو دی۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ لو دیکھ لو، ہو گیا۔ اب یہ جھوٹے آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ جاؤ جا کے جشن مناؤ۔ تمہارے تو دل کی مراد پوری ہو گئی۔ راہ کا کانٹا جو صاف ہو گیا۔ چٹاخ! ریان نے زور کا تماچا مار کے شفان کو ہوش دلانے کی کوشش کی۔ سب ہکا بکا رہ گئے تھے اس کے اس عمل سے۔ پاپا یہ یہی چاہتی تھی۔ وہ پھر بے قابو ہوا۔ سمر اور حارث نے اسے زور سے پکڑا ہوا تھا۔ شفان، تم ہوش میں نہیں ہو۔ بکواس بند کرو، اور بند کرو یہ تماشا۔ ریان بھی دھاڑے تھے۔ پاپا اس کو کہیں یہ یہاں سے چلی جائے۔ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، دور چلی جاؤ۔ تمہاری بددعاؤں نے برباد کر دیا مجھے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے فرش پہ گر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ وانیہ نے ایک بے بس سی نگاہ سمیرہ پہ ڈالی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ بے تحاشا روتے ہوئے وہ نیچے اتری اور باہر آ گئی۔ دو اجنبی نگاہوں نے اس کا آخر تک اور بڑی گہرائی سے تعقب کیا تھا۔ کتنی بد نصیب تھی مایا۔ وہ زندگی کے اس موڑ پہ جہاں 99 پہ آ کے زندگی ہار گئی، اور ایک سانپ نے اسے کٹ کر دیا۔ اس کی آخری خواہش پوری ہوئی، اپنے پاپا کے گھر سے رخصت ہونے کی۔ اور اگر قیامت آنی تھی تو جو مایا کے ساتھ ہوا پھر وہ کیا تھا؟ وہ باہر لان میں آئی تو سامنے تانی کھڑی رو رہی تھی، لیکن وانیہ کی غیر ہوتی حالت دیکھ کے وہ چونکی۔ وانی، کیا ہوا؟ بتاؤ تو صحیح۔ اور مایا کو کیا ہوا؟ تانی پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ رو رو کے اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ تانی بے حد پریشان ہوتی اسے سنبھالتی ہوئی گھر لے کے آئی۔ مایا کا سویم ہو چکا تھا۔ سب کی زبان پہ ایک ہی بات تھی کہ یہ سب کس نے کیا تھا۔ کیس ایس پی حارث کے پاس تھا۔ اس نے اپنی پوری جان لگا دی تھی قاتل کو ڈھونڈنے میں، اور اس کا پورا ساتھ دیا تھا شفان نے، لیکن ابھی تک ایک بھی سراغ ہاتھ نہیں لگ پایا تھا۔ قاتل بہت شاطر تھا، اپنے پیچھے ایک بھی سراغ نہیں چھوڑا تھا۔ بیوٹیشن کا کہنا تھا کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ وہ واش روم گئی، باہر آئی تو کسی نے اس کے چہرے پہ رومال رکھ کے اسے بے ہوش کر دیا۔ وہ صرف اتنا دیکھ پائی تھی کہ مایا کو مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ ابھی بھی شفان پولیس اسٹیشن میں حارث کے آفس میں بیٹھا تھا۔ حارث، مجھے ہر صورت اور ہر قیمت پر قاتل تختہ دار پہ لٹکا ہوا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں یار،
لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگ رہا۔ یہ دیکھو فون کال ریکارڈ، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے خاندان کی اندر باہر کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ فنگر پرنٹس، کچھ بھی نہیں۔ حارث نے پریشانی سے کہا۔ ہاں لیکن یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ قاتل کوئی انتہائی قریبی ہے۔ شفان بری طرح سے چونکا تھا۔ اسے گھر کے تمام معاملات کی خبر تھی، ہر راستہ، حتیٰ کہ مایا کے روم کا بیک سائڈ ڈور بھی، اور جس طرح سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، کوئی آواز نہیں آئی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور، کیا جس طرح کوئی قیمتی چیز نہیں لی گئی اور وکٹم کو اتنا ٹارچر کیا گیا تو معاملہ انتہائی نفرت یا پھر کسی بدلے کا ہے۔ شفان گہری سوچ میں تھا کہ حارث نے پوچھا، شفان ایک بات تو بتاؤ، تم نے وانیہ کو کیوں ڈانٹا تھا؟ کیا وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے؟ شفان نے ہڑبڑا کے نظر چرائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میرا دماغ معوف ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں۔ وہ بڑی ہی صفائی سے اپنا دامن بچا گیا تھا۔ یہ سن کے حارث نے سکون کا سانس لیا۔ شفان مجھے تم سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی، حارث نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو تمہاری اس بے وقوفی کی وجہ سے وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی تھی؟ وہ تو میں ہوں جو فیملی کے ہر شخص کو جانتا ہوں۔ کوئی اور ہوتا تو اس کیس سے، جس کا اوپر سے اتنا دباؤ ہے ہم پہ، کیس سے جان چھڑانے کے لیے تمہاری اس بکواس کی بنا پہ اس معصوم لڑکی کو کال کوٹھڑی میں ڈال دیتا اور کیس بڑی آسانی سے کلوز کر دیتا۔ حارث نے اسے اس کی سنگین غلطی کا احساس دلایا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس دن سے کانٹوں پہ لوٹ رہا تھا، ابھی بھی پچھتاوے کے درد سے پہلو بدل کے رہ گیا۔ ایک تو زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو بیٹھا تھا، اوپر سے کتنا دل دکھایا تھا اس نے سب کا، خاص طور پہ اس نازک کومل سی لڑکی کا جو اس کی وجہ سے پہلے ہی اتنے دکھ اور درد برداشت کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا سب، شروع دن سے۔ اس کے خالص منہ بولتے اور پاکیزہ جذبوں سے آگاہ ہونے کے باوجود وہ مکمل انجان بنا ہوا تھا۔ جانتا تھا کہ ریان پاپا کو علم ہوا تو وہ یقیناً مایا پہ وانیہ کو ترجیح دیتے، اس لیے وہ اپنے لیے خود غرضی سے سوچتے ہوئے انجان بن گیا۔ لیکن اب جو اس نے وانیہ کے ساتھ کیا تھا وہ کسی پل اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ دل میں پچھتاوے مچل رہے تھے، بے حد بے چین۔ کسی پل قرار نہ تھا اسے اس معصوم کا دل دکھا کے، پر معافی کی تھوڑی بہت امید بھی تھی۔ وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی کہ آخر اس سے کہاں اور کون سی بھول ہوئی تھی، کب اس نے اپنے قیمتی اور نازک جذبوں کو کسی پہ ظاہر ہونے دیا، جو یوں سب کے سامنے اس کی نسوانیت اور خودداری کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ کتنی ٹھیس پہنچی تھی اس کے پندار کو، کتنا روئی تھی وہ مایا کے گھر سے آ کے۔ پورا مہینہ ہو گیا تھا، وانیہ اور تانیہ تو گھر سے ہی نہیں نکلتی تھی۔ امی نے ان کو بتایا تھا کہ شفان نے سب سے معافی مانگی تھی اپنے رویے کی۔ اس کا پوری طرح سے دل ٹوٹ چکا تھا، اور جو فیصلہ پچھلے دنوں کرتے ہوئے اس کی جان لبوں پہ آ جاتی تھی، وہ فیصلہ وہ ان چند دنوں میں بڑی آسانی سے کر گئی تھی۔ مایا کے چہلم کے بعد اس نے امی جی کو بتایا کہ اسے حارث کے رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اسے یہ رشتہ منظور ہے۔ امی جی بہت خوش ہوئیں، انہوں نے ریان سے بھی بات کی۔ کئی دنوں کے بعد اس سوگ اور گھٹن کے ماحول میں کوئی خوشی کی خبر سننے کو ملی۔ وہ سبھی بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ کاری ضرب جو اس کی خودداری اور عزت نفس پہ پڑی تھی، اسے پتھر سے بھی زیادہ سخت بنا گئی تھی۔ ریان گھر سے سوگ کا سا ماحول ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ سب کو سوائے شفان کے سمیرہ کی طرف لے کے چلے آئے۔ وہ سب لان میں بیٹھے تھے، شام کا وقت تھا، میرب بھی اچھی خاصی بہل گئی تھی۔ سب نے چائے پی۔ ریان سمیرہ سے رشتے کی بات آگے بڑھانے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سمیرہ نے اس بات میں جواب دیا، ٹھیک ہے سمیرہ، میں جمال کو ہاں کہنے کے لیے فون کر دیتا ہوں۔ مجھے تو اس گھپ اندھیرے میں امید کی یہی کرن نظر آئی ہے، اور میرب کی بھی یہی خواہش ہے، شاید اسی سے سب کا دھیان بٹ جائے۔ جی بھائی، بس وقت سب سے بڑا مرہم ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وانیہ اور تانی لان میں بیٹھی تھی۔ وانیہ کالج میں ہونے والے فنکشن کی تیاری کر رہی تھی۔ وانیہ نے ایک زبردست اسپیچ دینی تھی، جبکہ تانی اپنی اسٹڈی میں بیزی تھی۔ اس کے ایگزامز ابھی ہونے تھے۔
وانیا اسپیچ کے لیے بہترین مواد اکٹھا کر رہی تھی۔ دونوں اپنے اپنے کام میں مگن تھیں۔ مخصوص گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وانیا کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ ہوائیاں اڑی۔ تانیہ بھی چونکی۔ وانیا فوراً اٹھی اور اندر بھاگتے ہوئے بولی، تانی، میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ہرگز بھی نہیں۔ وہ بھررائی آواز میں بمشکل بولی تھی۔ میں اندر جا رہی ہوں، میرا پوچھے تو کہنا گھر پہ نہیں ہوں۔ وہ جلدی جلدی بول کے اندر بھاگ گئی اور لاؤنج کے دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ شفان دھیمے دھیمے چلتا ہوا تانی کے قریب آیا۔ چہرے پہ رہنے والی دل فریب سی مسکان کہیں کھو گئی تھی۔ وہ برسوں کا تھکا ہوا کوئی مسافر لگ رہا تھا۔ تانیہ اور اندر وانیا نے بے حد صدمے سے اس کا بکھرا ہوا حلیہ ملاحظہ کیا تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ جی ٹھیک ہوں بھائی۔ اور سناؤ کیا چل رہا ہے؟ بس ایگزامز کی تیاری۔ نمرا بتا رہی تھی کل سے جانا ہے کالج۔ وانی سے کہنا کہ ریڈی رہے، میں پک کرنے آؤں گا۔ اندر وانیا تڑپ کے تل ملائی تھی۔ کہاں ہے وانیا؟ وہ بھائی وہ گھر پہ نہیں ہے۔ تانیہ کی جھوٹ بولتے ہوئے زبان لڑکھڑائی تھی۔ شفان نے ایک نظر ٹیبل پہ ڈالی۔ 2 کرسیوں کے آگے ٹیبل پہ بکھرے پیپرز، 2 جوس کے گلاس اور لاؤنج کے دروازے میں اڑتا دوپٹہ۔ مایا کے جانے کے بعد وہ پہلی بار دل سے مسکرایا تھا اور بڑی دلچسپی سے لاؤنج کے دروازے میں اڑتا دوپٹہ دیکھ رہا تھا۔ تانی نے شفان کی نظروں کے تعاقب میں وہی سب چیزیں دیکھیں تو دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ اس نے شرمندگی کے مارے سر جھکا لیا۔ اوکے، وانی آئے تو اسے کہنا میں معافی مانگنے آیا تھا، میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اسے کہنا پلیز مجھے معاف کر کے میری تھوڑی اذیت کم کر دے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ کرب اور اذیت کا ایک جہان آباد تھا۔ یہ کہہ کے وہ رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ وانیا اندر زمین پہ ڈھہ سی گئی۔ کیا تھا یہ شخص؟ کیوں ہر بار اس کی برداشت آزمانے چلا آیا کرتا تھا؟ وہ اس کی اذیت پہ تڑپی تھی، اس لیے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ صبح جلدی اٹھی، فجر ادا کی، سب کے سکون کی دعا مانگی، کالج کے لیے ریڈی ہوئی۔ وہ شفان کے آنے سے پہلے اپنی گاڑی میں نکل جانا چاہتی تھی۔ مصروف سے انداز میں بیگ پہ اپنے پیپرز چیک کرتی ہوئی دروازے سے باہر نکلی تو کسی کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ خود کو سنبھال کے گھبرا کے سامنے دیکھا تو گڑبڑا گئی۔ سامنے شفان تھا۔ کہاں کی جلدی ہے؟ ابھی ابھی جو ٹکراؤ ہوا تھا، وانیا کی بولتی بند ہو گئی تھی اور نظریں جھک گئی تھیں۔ وہ میں جلدی جانا چاہتی تھی تو اس لیے۔ چلو پھر، نمرا بھی ریڈی ہے؟ نہیں۔ اس کے انکار پہ شفان نے چونک کے اس کا پھولا ہوا خفا سا معصوم چہرہ دیکھا۔ میرا مطلب ہے میں خود چلی جاؤں گی۔ کیا پاگل پن ہے وانیا؟ حسب معمول وہ غصے میں غرایا اور اسی غصے سے وانیا کی جان جاتی تھی۔ مجھے پاپا نے بھیجا ہے کیونکہ ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ قاتل کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے کیا پتہ؟ تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس کا لہجہ انتہائی شکست خوردہ تھا۔ سمیرا سب سن رہی تھیں، آ کے وانیا کو ڈپٹا۔ کیا بچپنا ہے وانیا، کیوں بحث کر رہی ہو؟ پھپھو یہ شاید اس دن سے ناراض ہے مجھ سے۔ مانتا ہوں غلطی ناقابل تلافی ہے میری۔ میں صدمے میں کیا کیا بکواس نہیں کر گیا۔ نہیں جانتا تھا میں، پر میں سب سے معافی مانگ چکا ہوں، اس سے بھی معافی مانگنے آیا تھا۔ تانی نے بتایا ہوگا، اور ابھی پھر آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں۔ پلیز، ریئلی ویری سوری۔ وہ شکست خوردہ سا بولتا گیا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ تبھی وانیا بولی، میں جاتی ہوں امی، آپ فکر مت کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ چپ چاپ آ کے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ شفان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، بڑی گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ اسے خبر ملی تھی کہ اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، اور پاپا نے آگے بات کی تو ادھر سے بھی ہاں ہو گئی تھی، یعنی دونوں طرف سے رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ باقاعدہ رسم ہونے کے لیے کچھ وقت گزرنے کا انتظار تھا۔ شفان کو پتہ تھا وہ صرف اس سے بھاگ رہی ہے، اور یہ بات بھی جانے کیوں اسے بے حد اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا، وانیا اور نمرا کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی،
تانی ریان ماموں کے ساتھ آتی جاتی تھی کیونکہ اس کے کالج کا روٹ الگ تھا۔ اسٹڈی دوبارہ اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ وانیہ مکمل طور پہ اسے اگنور کر رہی تھی۔ چہرہ بالکل سپاٹ ہوتا تھا، کسی بھی جذبے کے بغیر، اور یہ سپاٹ چہرہ جانے کیوں شفان کے دل میں ایک کسک جگا دیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ اسٹڈی سے فارغ ہو کے باہر گیٹ پہ شفان کا ویٹ کر رہی تھی۔ آج کسی وجہ سے نمی بھی نہیں آئی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس نے موبائل نکال کے ٹائم دیکھا۔ اتنے میں ایک گاڑی اس کے قریب آ کے رکی۔ وہ سیف تھا۔ اسے حیرانی ہوئی۔ السلام علیکم سیف بھائی، آپ یہاں کیسے؟ بس سوچا بہن کی یاد تازہ کر لوں۔ وہ بے حد افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ تم ابھی تک کیوں کھڑی ہو؟ اگر کوئی نہیں آیا تو آؤ میں ڈراپ کر دوں تمہیں۔ نو تھینکس، بس ابھی شفان آتے ہی ہوں گے۔ ابھی وہ بولی ہی تھی کہ شفان کی گاڑی اس کے قریب آ کے رکی۔ وہ بھی سیف کو دیکھ کے حیران ہوا تھا۔ تم یہاں کیسے سیف؟ تم دونوں کزنز کی کیمسٹری بہت زبردست ہے۔ ابھی وانیہ صاحبہ نے بھی بالکل یہی بات پوچھی تھی مجھ سے۔ پتہ نہیں سیف تعریف کر رہا تھا یا طنز۔ شفان دھیرے سے مسکرایا جبکہ وانیہ کلس کے رہ گئی۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے میں قریب ایک ضروری کام سے آیا تھا۔ وانیہ کو کھڑے دیکھا تو بات کر لی۔ کوئی پرابلم ہے؟ جانے کیوں اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ارے نہیں، ویسے ہی پوچھا تھا بس۔ اوکے چلتے ہیں، آگے میں کافی لیٹ ہو گیا۔ چلو وانی۔ اس نے بھاگ کے وانیہ کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ وانیہ حیران تھی پر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا حارث، اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ خیریت ہے؟ شفان نے حارث کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے کئی سوال کر ڈالے۔ نہیں خیریت نہیں ہے، ایک بہت بڑے راز کا انکشاف ہوا ہے۔ وہ کیا؟ جلدی بتاؤ۔ شفان بے چین ہوا۔ سیف یاور انکل کا بیٹا اور مایا کا سگا بھائی نہیں ہے۔ کیا؟ اس پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ ہاں میں نے ساری انفارمیشن نکلوائی ہے۔ یاور انکل نے اسے بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اڈاپٹ کیا تھا۔ کئی سال پہلے سیف کا باپ جرائم پیشہ افراد سے منسلک تھا۔ بیوی کو کسی دشمن نے قتل کر دیا تو بیٹے کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے کسی ادارے میں چھوڑ دیا۔ پھر شفان اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ تو پھر یہ کہ سیف بہت پہلے سے جانتا تھا کہ وہ یاور کی سگی اولاد نہیں ہے، اور بہت پہلے سے وہ سگے باپ سے مسلسل ٹچ میں تھا، اس سے ملتا ہے، جو کہ اب اس شہر کا بااثر ترین شخص ہے، دولت سے کھیل رہا ہے۔ تو پھر اس سے مایا کے مرڈر کا کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے۔ حارث خاموش ہوا۔ کیا تعلق ہے حارث، بتاؤ پلیز۔ وہ مایا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ واٹ؟ شفان دم بخود رہ گیا۔ ہاں، انویسٹیگیشن کے دوران مایا کی ایک فرینڈ سے پتہ چلا کہ اس نے جب مایا کو پروپوز کیا تو مایا نے اس کی بہت انسلٹ کی، اسے ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کا بھائی تھا اور رہے گا، اور وہ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ سیف نے بتایا بھی کہ میں تمہارا سگا بھائی نہیں ہوں، لیکن مایا نے کہا کہ وہ اسے بچپن سے بھائی مانتی آئی ہے، اس لیے اب اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شفان کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے سب سن رہا تھا۔ تو کیا اس کی مایا کو سیف نے چھینا تھا اس سے؟ اس کی رگیں تن گئیں، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسی نے سب سے پہلے آ کے بتایا تھا حادثے کے بارے میں۔ وہ مایا کے روم میں کیا کر رہا تھا؟ اب شفان کا دماغ بھی چلنا شروع ہوا۔ تو پھر حارث تم بڑے آرام سے مجھے بتا رہے ہو تم نے اریسٹ کیوں نہیں کیا اس جنگلی درندے کو ابھی تک؟ کوئی فائدہ نہیں ہے شفان، ہمارے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے۔ وہ آرام سے بچ نکلے گا اور اس کا کرمنل باپ اسے بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گا، تمہارے خاندان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ پہلی بات تو مجھے پکے ثبوت ڈھونڈنے دو تاکہ یہ کیس زیادہ طول نہ پکڑے۔ دوسرا، تم لوگوں کی سیکیورٹی سے جب تک مطمئن نہ ہو جاؤں میں کوئی سٹیپ نہیں اٹھانا چاہتا۔ اوہ خدایا، وہ درندہ کھلے عام گھوم رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ شٹ! شفان نے ٹیبل پہ مکہ مار کے اپنا غصہ نکالا۔ نفرت اور غصے کا ایک طوفان سا اٹھا تھا اس کے دل میں۔ اور ہاں، ایک اور چونکا دینے والی اور پریشان کر دینے والی بات ہے۔ حارث حقیقتاً پریشان تھا۔
शिफान ने भी बेहद मुतफक्किर होकर पहलू बदला। वो क्या यार, मुझे खुल के बताओ, बुज़दिल मत समझो मुझे। वक्त आने पे अपनी और ख़ुद से जुड़े रिश्तों के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। उसकी आंखों में जनून था। मैंने अपने आदमियों को सैफ पे नज़र रखने को कहा तो पता चला कि वो मुसलसल तुम पे, तुम्हारी हर सरगर्मी पे, और पल भर को हारिस चुप हुआ। और क्या? और वानिया पे नज़र रखे हुए है। वो मुसलसल वानिया का ताक़ुब कर रहा है। शिफान को अपना दिल बैठता हुआ सा लगा। वानिया पे? लेकिन क्यों? ये तो तुम मुझे बताओ कि क्यों? हारिस ने इंतहाई संजीदगी से पूछा। वो माया से इश्क करता था, इसके बावजूद उसने माया का जो हशर किया, तो सोचो तुमसे कितनी नफ़रत करता होगा। वो तुम्हें और तुमसे मुंसलिक हर शख्स को बर्बाद करना चाहता है। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, वो तुम्हारी उस दिन की बातों से उसे ऐसा लगा होगा कि तुम्हारे और वानिया के बीच में कुछ। उसने जानबूझ के जुमला अधूरा छोड़ा था। शिफान को तो ऐसी चुप लगी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। लेकिन वानिया क्यों? फिर उसे सब समझ में आया। तमाम बातें किसी वीडियो की तरह उसके दिमाग में घूम गई। शिफान को किसी पल करार ना था। सोच सोच के दिमाग सुन्न हो चुका था। अपने कमरे में बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। माया के जाने के 3 दिन बाद जो ताज़ा गुलाबों की मसहरी बनाई गई थी, वो भी अपनी हसरतों पे मातम करती उतार दी गई थी। लेकिन छत पे बेइंतहा खूबसूरत मसनूई फूलों की सजावट हनूज बरकरार थी। कैसे उसके सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाबों को कुचल दिया गया था, उसके अरमानों को मसल दिया गया था। मसहरी वाले कमरे में अब जा बजा हसरतें बिखरी पड़ी थीं। कितनी मुश्किल से समेटा था उसने खुद को, अपने खून हुए अरमानों और जज्बों का गला घोंटा था। लेकिन अब जब कातिल का सुराग मिला तो उसके हाथ बंधे हुए थे। कितना बेबस था वो। और वानिया? उसने ज़ोर से अपने बाल मुट्ठी में भींचे। दिमाग चीख चीख के कह रहा था कि शिफान साहब, सैफ तुमसे शदीद नफ़रत करता है। उसे कहाँ गवारा होगा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और। वो कभी भी तुम्हें खुश नहीं होने देगा, कभी भी नहीं। उसके मुताबिक शिफान ने उसकी मोहब्बत उससे छीनी थी और अब वो इंतकाम के तौर पे कभी भी उसकी ज़िंदगी में किसी को आने नहीं देगा। वो तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़े हर शख्स को यूं ही अपने पाँव के नीचे रोंद डालेगा जिसे तुमसे प्यार होगा या जिसे तुम चाहोगे। माया की मौत के सदमे ने उससे ये क्या बेवकूफ़ी करवाई। वो वानिया पे चीखा और सैफ को पता चल गया होगा कि उन दोनों के बीच में कुछ है। उसने उस मासूम लड़की की ज़िंदगी को कितने बड़े ख़तरे से दो चार कर दिया। अब उसे सही मानों में अंदाज़ा हुआ था कितना दुखी और बेबस था वो। उस वक्त उसका दिल तकलीफ़ और बेबसी के एहसास से फटा जा रहा था। घुटन का एहसास हुआ तो वो अपने रूम से बाहर लॉन में निकल आया। फिर भी दिल को सुकून ना आया तो यूं ही बेसबब चलता रहा। क्या हालत हो गई थी। मलकजे से उदास हुलिये में वो बेहद प्यारा लग रहा था। उसे उस वक्त किसी जज्बाती सहारे की अशद ज़रूरत थी। यूं ही चहलकदमी करते हुए वो अपने घर से निकला और गायब दिमागी से ऐन सामने वाले घर के गेट के आगे कदम थम से गए। न जाने क्यों, लेकिन उसका दिल किया कि वो अंदर चला जाए। जितना वो बेचैन था, फिर उसने अपनी सोच को अमली जामा पहनाने में देर नहीं लगाई और अंदर दाखिल हो गया। शाम का वक्त था, मौसम काफ़ी सुहाना था। फरवरी की यख बस्ता और ठंडी मीठी शामें थीं। लाउंज में दाखिल हुआ। सुमेरा टीवी पे कोई टॉक शो देखने में मगन थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फूफो जान? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आओ, काफ़ी दिन बाद चक्कर लगाया मेरे बच्चे ने। शिफान धीमे से मुस्कुराया। वो वानिया और तानी की तरह नज़र नहीं आ रही। उसकी बेचैन निगाहें पता नहीं किसकी मुतलाशी थीं। बस क्या बताऊं बच्चे, नाक में दम कर दिया है इन दोनों ने। उधम मचा के रखा है किचन में। शिफान खुल के हंसा। क्यों, क्या हुआ फूफो जान? आज नया खब्त सवार है कुकिंग का। खुद ही जाके देख लो किचन में। चाय बनाने को बोलना ज़रा वानिया को। वो उठा और किचन की तरफ चल दिया। दरवाजे पे जाके जायज़ा लिया। तानी बड़े मज़े से कुर्सी पे बैठी डाइनिंग टेबल पे कोरंश बजा लाती बेसुरी आवाज़ में
وانیا کا سر کھا رہی تھی اور وہ ایپرن باندھے سلیقے سے پکوڑے تل رہی تھی۔ دوپٹہ ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا، ہلکے فیروزی کلر کی فراک اور جینز کی ٹائٹس پہنے سادہ سے حلیے میں دودیا رنگت دمک رہی تھی۔ گھنے سیاہ چمکدار بال پونی ٹیل کی شکل میں بل کھاتی کمر کے نیچے تک جھول رہے تھے۔ مصروف سا انداز تھا۔ ان دونوں نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ دلچسپی سے وانیا کو دیکھ رہا تھا۔ زاویہ نظر آج انوکھا اور اچھوتا ہی تھا۔ یہ لو میری پکوڑے جیسی بہن کے لیے گرما گرم پکوڑے۔ اس نے دروازے کی طرف رخ کیا تو سٹپٹا گئی۔ تانی پکوڑے کے خطاب پہ تل ملائی تھی، اور وانی آپ خود چمٹی کہیں کی۔ تانی کی نظر شفان پہ پڑی تو وہ ذرا تمیز کے دائرے میں آئی۔ شفان کا تانی کو اسے چمٹی کہنا مزہ دے گیا۔ کہا لگا کے ہنس پڑا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد کھل کے ہنسا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی ساری اذیت دیتی کیفیت اڑن چھو ہو چکی تھی۔ ٹھہرو تمہیں میں سکھاؤں بڑی بہن سے تمیز بات کرنے کی۔ وانیا تانی کی طرف لپکی۔ مقصد دوپٹہ اٹھانا تھا۔ تبھی اس کا توازن بگڑا اور اس سے پہلے کہ وہ فرش پہ سجدہ ریز ہوتی، دو مضبوط باہوں نے اسے نازک سی کمر سے پکڑ کے تھام لیا۔ وانیا کی تو سٹی گم ہو گئی، کیونکہ اس لمس میں عجیب سی شدت تھی، جبکہ وہ بے حد گہری اور پرتپش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا نرم و نازک اور گداز وجود شفان کے دل میں حشر برپا کر گیا تھا۔ ایک قیامت سی گزر گئی تھی اس کے دل اور جذباتوں پہ۔ وانیا کا گلابی سا چہرہ سرخ ہوا، جیسے جسم کا سارا خون چہرے میں سمٹ آیا ہو۔ شاید اس لمس کی شدت اسے اپنی روح تک میں سماتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ فوراً سنبھلی کہ تانی بولی، شکر ہے شفان بھائی آپ نے سنبھال لیا، نہیں تو ہڈی وڈی ٹوٹ جاتی تو حارث بھائی کا کیا بنتا۔ اچھا واقعی شکر ہے میں نے سنبھال لیا۔ شفان نے سنبھال پہ زور دیا۔ وانیا خود کو کمپوز کرتی فوراً اپنا نظر اندازی کا لبادہ اوڑھا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ چائے پینے آیا تھا۔ پھپھو نے کہا کہ کچھ اور بھی بن رہا ہے سو دیکھنے چلا آیا۔ آپ بیٹھے ہیں بھائی، وانی نے بہت مزے کے پکوڑے بنائے ہیں۔ شفان ڈائننگ ٹیبل پہ ہی براجمان ہو گیا۔ سمیرا بھی وہیں چلی آئیں۔ تانی نے جلدی سے چائے سرو کی۔ وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور وہ مسلسل اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی نظروں کی تپش خود پہ بڑی شدت سے محسوس کرتی وہ بار بار پہلو بدل کے رہ گئی۔ شفان کا دماغ بہت تیزی سے کام کرنے لگا۔ شفان گھر آیا تو بے حد پرسکون تھا، بے حد شانت، جیسے روح تک میں سرشاری سرایت کر گئی ہو، ساتھ ہی ایسی خاموشی جیسے طوفان کے آنے سے پہلے کا سکون ہوتا ہے۔ اس نے اگلے دنوں کا لاہ عمل اپنے دماغ میں ترتیب دے لیا تھا۔ جب وہ اس گھر میں گیا تھا تو اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، اب اسے جینے کا ایک مقصد مل چکا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک سمت متعین کر لی تھی، جس پہ چل کے اس نے اپنے جانی دشمن کو شہمات دینی تھی۔ اس نے اپنے دل میں سیف کو مخاطب کیا۔ سیف یاور، جس طرح تم نے مجھے برباد کیا ہے، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ جس طرح تم نے میرے خاندان کو رلایا ہے، میں تمہاری زندگی موت سے بھی بدتر کر کے تمہیں خون کے آنسو رلاؤں گا۔ بہت شاطر ہو نا تم، میں تمہیں ایسا کانٹوں پہ گھسیٹوں گا کہ تل ملا کے تم خود کوئی غلطی کرنے پہ مجبور ہو جاؤ گے، اور تب میں گریبان سے گھسیٹتے ہوئے تمہیں پھانسی کے پھندے تک لے جاؤں گا۔ تمہیں مایا کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ اور اب بہت بڑی غلطی کر دی تم نے وانیا پہ نظر رکھ کے۔ وہ تمہیں ہرانے کے لیے میری سب سے بڑی طاقت بنے گی۔ میرے ہی خاندان کی دوسری لڑکی پہ تم نے نظر رکھی، اس جرت پہ تو تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری 7 پشتیں پچھتائیں گی۔ تم نے اسے میری ضد اور میرا جنون بنا دیا ہے۔ وہ اب صرف میری ہے، صرف میری۔ کسی نے اسے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا، اور تم تو اس کے سائے کو بھی چھو نہیں سکو گے۔ اس کے دل و دماغ میں اس وقت ضد تھی، جنون تھا، اور شاید پاگل پن بھی، لیکن پھر بھی اس کی روح تک میں سکون پھیل گیا تھا۔ شفان کچن میں آیا تو سارا ڈنر کی تیاری کر رہی تھی۔ ماما ایک بات کہنی تھی آپ سے۔ ہاں بیٹا بولو، سن رہی ہوں میں۔ وہ ماما میں چاہتا ہوں کہ
پھپھو اور میرب بھابھی کے گھر والوں کو ڈنر پہ بلا لوں۔ میں اس گھٹن سے نکلنا چاہتا ہوں، ذرا گھر پہ گیدرنگ ہوگی تو دل بہل جائے گا۔ اس نے بھرپور ایکٹنگ کی۔ کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا سوچا ہے میرے بیٹے نے۔ صحیح ہے، میرب بھی بہل جائے گی، اس کے پیرنٹس کا بھی دھیان بٹ جائے گا۔ اوکے، آپ فون کر کے انوائٹ کر لیں، کچھ گھر کی ڈشز ہو جائیں گی، کچھ میں باہر سے لے آتا ہوں۔ سارا نے فون کر کے یاور صاحب کو اور سمیرہ کو بلا لیا۔ میرب بہت خوش ہوئی تھی، تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ شفان بازار سے نہ جانے کون کون سی ڈشز لے آیا تھا، ایک اسپیشل چیز لانا نہیں بھولا تھا جو اس کے پلان میں شامل تھی۔ یاور صاحب کی فیملی پہنچ چکی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہلکی پھلکی سیاسی حالات پہ گفتگو کر رہے تھے۔ سیف بھی دنیا جہان کی معصومیت چہرے پہ سجائے مسز یاور کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ وہ سب سے بڑی گرم جوشی سے ملا تھا۔ شفان کو پھپھو کے آنے کا انتظار تھا۔ پھر سمیرہ پھپھو بھی آ گئیں، لیکن صرف تانی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پھپھو جان، کہاں رہ گئے تھے آپ لوگ؟ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں، اور وانیہ کہاں ہے؟ شفان نے بڑی بے چینی سے پوچھا، اور وہاں موجود ایک شخص نے پہلو بدلا۔ بس بیٹا، انہی کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اب وانیہ بولی کہ آپ لوگ جائیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ لڑکی بھی نہ ذرا خیال نہیں رکھتی اپنا۔ کیسے بھوک نہیں ہے؟ آپ ٹھہرے، میں جا کے لے کے آتا ہوں اس کو۔ وہ بہت لاڈ اور فکر مندی سے بولا تھا۔ چلے میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ، تانی نے کہا۔ ارے نہیں بھائی، تم تو ابھی آئی ہو، تم بیٹھو، میں جاتا ہوں۔ وہ نکلا تو دو شعلہ برساتی آنکھوں نے باہر تک اس کا تعاقب کیا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پھپھو کے گھر پہنچا تو چوکیدار بابا نے گیٹ کھول دیا، اندر آیا۔ لاؤنج سے ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو مبہوت سا سامنے اس پری پیکر کو دیکھے گیا جو ٹی وی دیکھتے دیکھتے غالباً نیند کی وادی میں کھو گئی تھی۔ آنکھیں موندے صوفے پہ بڑے ریلیکس موڈ میں لیٹی ہوئی تھی۔ کالے لباس میں سفید دودیا وجود دمک رہا تھا۔ نازک پاؤں ٹیبل پہ رکھے ہوئے روئی کے گالوں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے تھے۔ کتاب سینے سے لگائے، دونوں بازو کتاب پہ لپیٹے، وہ نہ جانے کون سی دنیا کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ شفان بے خود سا ہو کے آگے بڑھا۔ اس نے وانیہ کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی۔ او ہیلو میم۔ وانیہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ سامنے کا منظر انتہائی غیر متوقع تھا اس کے لیے۔ وہ جیسے اس کے اتنا قریب اس پہ جھکا ہوا تھا، اسے لگا کہ خواب ہے۔ اس نے زور سے آنکھیں ملیں۔ وانیہ کی اس ادا سے شفال نہال ہوا اور اسے اپنے جذبوں پہ بند باندھنا مشکل ترین ہو گیا۔ اس لیے اس کو چھونے کے بہانے اس کے نرم اور گداز بازو پہ نرمی سے چٹکی کاٹی۔ میں ہی ہوں میڈم، خواب نہیں ہے کوئی۔ اس کی اس جسارت پہ وہ بھونچکی رہ گئی۔ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بازو سے لاتے ہوئے چڑ کے خفگی سے کہا۔ لینے آیا ہوں تمہیں۔ شفان نے لینے پہ زور دیا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ وانیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ لیکن مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ I'll cut my hands before I ever reach for you again۔ وانیہ جلتے کڑتے اپنے دل میں بڑبڑائی۔ اس نے کرارا سا جواب دیا، نہیں آؤ گی تو میں زبردستی لے جاؤں گا۔ اس نے دلچسپی سے اس کا غصے سے سرخ ہوتا ہوا چہرہ دیکھا۔ وانیہ نے جھٹکے سے شعلہ برساتی آنکھوں سے شفان کو گھورا۔ میرا مطلب ہے ماما نے اتنے پیار سے ڈنر بنایا ہے اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے، اب ماں کا حکم ٹال تو نہیں سکتا نا۔ اگر نہ آئیں تو زبردستی لے جاؤں گا۔ جب وہ مسلسل اس کے سر پہ سوار رہا تو ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ جلدی سے حلیہ درست کیا اور اس کے ساتھ چل دی۔ وہ فاتحانہ سی مسکراہٹ لیے اس کی تقلید میں آگے بڑھا۔ شفان اسے لے کے اندر آیا تو سب ڈائننگ ہال میں کھانا شروع کر چکے تھے۔ وانیہ نے آ کے سلام کیا۔ ریان نے اس کے سر پہ پیار دیا۔ میری بچی کہاں رہ گئی تھی، کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی۔ بس ماموں جان بھوک نہیں تھی، اس لیے۔ بھوک خود بخود لگ جائے گی جب اپنا فیوریٹ پیزا دیکھو گی جو بھائی اسپیشلی لائے ہیں تمہارے لیے، نمی نے بتایا۔ وہ تو آج اس کی مہربانیوں پہ حیران ہوئی تھی۔ شفان نے ڈائننگ ٹیبل پہ اپنی ساتھ والی چیئر اس کے لیے پیچھے کرتے ہوئے کہا، اب جلدی سے بیٹھ بھی جاؤ، بھوک لگی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سب اپنی اپنی باتوں میں بیزی تھے، جبکہ سیف کی نظر بس شفان پہ تھی۔ شفان سب کو ڈشز پاس کر رہا تھا۔ وانیہ کو بھی زبردستی 2-3 پیس کھلائے۔
شفان کو بڑے واضح طور پہ سیف کی آنکھوں میں شعلے بھڑکتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، وہ جلے تڑپے۔ شفان نے ڈائریکٹ اس کی دم پہ پاؤں رکھا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جان گیا تھا اپنے جانی دشمن کو، اور سیف حسب توقع بلبلا اٹھا تھا۔ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وانیہ بیڈ پہ ڈھہ سی گئی۔ وہ لوگ ابھی ابھی ماموں کے گھر سے واپس آئے تھے۔ امی جی تو آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ تانی اس کے لیے سر درد کی ٹیبلٹ لینے چلی گئی تھی۔ سوچ سوچ کے دماغ معاف ہوا جا رہا تھا کہ اب وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اسے ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح اس نے سب کے سامنے اس کی تذلیل کی تھی، وہ اس کا مداوع کرنا چاہتا ہے، پر یہ سب اسے تکلیف دے رہا تھا اور وہ اور زیادہ تڑپ گئی تھی۔ تانی اندر آئی تو وہ رو رہی تھی۔ اوف، اب کیا ہوا؟ اب تو سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اس نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ وانیہ نے ایک شکایتی نظر تانی پہ ڈالی اور بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ کیا ٹھیک ہے تانی؟ تمہیں کیا ٹھیک لگ رہا ہے؟ میرا رشتہ طے ہو چکا ہے، میں اس سے دور رہنا چاہتی ہوں، بہت دور۔ جانتی ہوں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں بھولنا چاہتی ہوں اسے۔ وہ بار بار میری برداشت کیوں آزمانے چلا آتا ہے؟ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ تانی بھی اس کی کیفیت کو سمجھ گئی تھی۔ وہ جو یہ سمجھے بیٹھی تھی کہ خود کو پتھر کا بنائے بیٹھی ہے، آج اس کے ذرا سی قریب آنے پہ چھناکے سے ٹوٹ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جیسے آپ چاہیں گی ویسے ہی ہوگا، آئی پرومس۔ اب یہ لیں ٹیبلٹ اور لے کے سو جائیں، اپنی طبیعت خراب نہ کریں، تانی نے فکر مندی سے کہا۔ وہ بھی ٹیبلٹ لے کے چپ چاپ لیٹ گئی۔ شفان ہر قدم پھونک پھونک کے رکھ رہا تھا۔ حارث بھی اس کے پلان میں برابر کا شریک تھا۔ اس نے بڑے برے طریقے سے وانیہ کو زچ کیے رکھا تھا، اور پھر وہ ہر قدم پہ وانیہ کے ساتھ اس کے قریب رہا۔ کالج لانے اور لے جانے تک وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا۔ وانیہ لاکھ جھٹ پٹائی، تل ملائی، اس سے دور رہنے کی پوری کوشش کی، لیکن سب بے سود۔ وہ اس کا کوئی احتجاج خاطر میں نہیں لایا۔ ادھر سیف وانیہ اور شفان کی مسلسل نگرانی کر رہا تھا۔ وہ ان کی قربت پہ انگاروں پہ لوٹ رہا تھا، اور ان انگاروں سے ان کو اور ان کی زندگی کو جلا کے بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اگلا پلان تیار کر رہا تھا، اور اس پہ عمل کرنے کا دن آن پہنچا تھا۔ شفان بھی اس کے ہر قدم سے باخبر تھا۔ کالج کا اینول فنکشن تھا۔ فروری کا ٹھنڈا یخ دن تھا وہ۔ فنکشن کا انتظام کالج کے وسیع اور عریض پلے گراؤنڈ میں کیا گیا تھا۔ شفان وانیہ اور نمرا کو ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ وانیہ نے وائٹ رنگ نفیس نگینوں والی میکسی کے اوپر بلیک لانگ جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ بے حد دل نشین لگ رہی تھی۔ نمرا بھی بہت اچھی لگ رہی تھی، اور پھر وہ دن بے حد تھکا دینے والا ثابت ہوا۔ شام 5 بجے کے قریب فنکشن اختتام پذیر ہوا۔ سب آہستہ آہستہ واپس جانے لگے۔ وہ بھی نمرا کو ڈھونڈتی ہوئی مین گیٹ کی طرف نکل آئی۔ متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، تبھی سیف وہاں چلا آیا۔ ہائے وانیہ۔ ہیلو سیف بھائی، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ نمرا کو۔ وہ تو ابھی ابھی اپنی فرینڈ کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی، گھر بتا کے گئی ہے۔ شفان کو کوئی ضروری کام تھا، اس لیے اس نے مجھے بھیجا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے نا کہ میں یہاں قریب کام کے سلسلے میں آتا رہتا ہوں۔ کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا وہ۔ نمرا اندر ہی اسے ڈھونڈ رہی تھی، اور شفان پاگل تو نہیں تھا جو اسے بھیجتا۔ وانیہ جانے کیوں جھجک محسوس کر رہی تھی۔ چلو تمہیں ڈراپ کر دوں گا، پھر میں نے کہیں جانا ہے۔ بڑا مصروف سا انداز تھا۔ اوکے چلیں۔ وہ چپ چاپ آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سیف نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی میں خاموشی رہی۔ آخر سیف بولا، آج تو کافی تھک گئی ہوگی۔ جی کافی تھک گئے تھے ہم۔ یہ لو، یہ جوس ہے، گاڑی میں رکھتا ہوں میں، کچھ فریش ہو جاؤ گی۔ وانیہ کو کافی پیاس بھی لگ رہی تھی، اس لیے بلا تکلف جوس کی بوتل لے کے لبوں سے لگا لیا اور کافی زیادہ پی لیا۔ تھینک یو سو مچ سیف بھائی، بہت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ تھینکس بھائی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ ایک بات تو بتاؤ۔ جی بولیں۔ کیا تم شفان میں انٹرسٹڈ ہو؟ وانیہ چونکی۔ غیر متوقع سوال تھا، اس لیے کچھ لمحوں تک تو بول ہی نہیں پائی۔ سوری بھائی، لیکن یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ آپ اس بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وانیہ کو بے حد عجیب محسوس ہوا۔ سر زور سے گھوما تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں سے سر کو پکڑا۔ پہلے تو اسے لگا شاید تھکاوٹ ہے،
لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی۔ تمہیں شفان سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، پر اب مجبور ہوں۔ میری بے حد خوبصورت اور نازک سی گڑیا۔ سیف کا اطمینان قابل دید تھا اور چہرے پہ گہری شیطانی مسکراہٹ۔ وانیہ نے زور سے سر جھٹک کے بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے آخری الفاظ وانیہ کے رونگٹے کھڑے کر گئے اور پھر وہ بے ہوش ہو کے سیٹ پہ ڈھہ گئی۔ وانیہ نے بمشکل اپنی بھاری ہوتی آنکھیں کھولیں۔ سر اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ کراہ اٹھی۔ بمشکل آنکھیں کھول کے بغور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ کوئی بڑا سا کمرہ تھا، بالکل خالی، سامان کے بغیر۔ ملک سا اندھیرا تھا، زیرو پاور بلب کی دل دہلا دینے والی سرخ روشنی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو دہل گئی۔ انتہائی خوف سے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اس کی جیکٹ اتار دی گئی تھی، لیکن صد شکر کے اسکارف گلے میں موجود تھا جو کہ اس کے گرد اچھی طرح سے لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف اور پیر مضبوطی سے باندھے گئے تھے۔ اس نے خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پیر چلائے، مدد مانگنے کے لیے چلانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ منہ پہ بری طرح سے ٹیپ باندھا گیا تھا۔ وہ تڑپنے لگی، سسکنے لگی، اور پھر اس کی نظر کونے میں پڑے ہوئے 2 ڈرمز پہ پڑی، جس پر اس اندھیرے میں بھی بڑے واضح طور پہ بنی ہوئی انسانی کھوپڑی اور جلی حروف میں لکھا ہوا ڈینجرس ایسڈ دیکھا اور پڑھا جا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مایا کا مسخ شدہ چہرہ گھوم گیا اور پھر اس کی روح کانپی تھی، رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب تیزی سے اس کا دماغ چلنا شروع ہوا۔ سیف قاتل، او خدایا، وہ بلک بلک کے رو دی تھی۔ تو سیف تھا قاتل، لیکن کیوں اور کس لیے؟ اور اس کا خود کا انجام، وہ کس لیے تھی یہاں پہ؟ تو کیا اس کی موت بھی قریب تھی؟ وہ بھی مایا کی طرح دردناک موت مرنے والی تھی؟ کئی سوالات تھے جو دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے۔ اور اس کے بعد امی جی کا اور تانی کا کیا ہوگا؟ امی جی، وہ دل میں پکار کے سسک اٹھی تھی۔